بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الشمال، تمام مجرم کافر مشرک اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے لوگ مکذبین اور متکبرین اصحاب الشمال میں ہوں گے۔ ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، حساب کتاب کے وقت عرش کے بائیں طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ موت کے وقت ہی سے ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی ارواح نکالنے کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں۔ سورت واقعہ کے شروع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان تین گروہوں کی تفصیل بیان فرمائی، اسی سورت کے آخر میں ان تین گروہوں کے افراد کی موت کے وقت کو بھی کے منظر کو بھی بیان فرمایا تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے، حامی کے پاس ہوتے ہیں تم سے زیادہ، پر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں؟ اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس مرنے والے کی روح کو، اگر ہو تم سچے۔ سو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں تو راحت ہے، روزی ہے اور باغ نعمت کے، جو اگر وہ ہوا داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچے تجھ کو داہنے والوں سے، جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والے اور بہکنے والوں میں سے تو مہمانی ہے جلتا پانی اور ڈالنا آگ میں۔ بے شک یہی بات لائق یقین ہے، سو تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ تیسرا گروہ جھٹلانے والے اور بہکنے والے لوگوں کا ہے، جن کی موت کے وقت سے ہی عذاب اور حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر ہی آخرت کا منکر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکروں کو کافروں میں شامل کیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر ہو، اس کے لیے گمراہی ہی بچ جاتی ہے۔ اس میں مشرکین، متکبرین، ظالمین سب شامل ہیں۔ ان کی کیفیت آخرت کے دن یہ ہوگی: جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں ہر شخص کو اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو عار سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عباداتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اور فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے ہمیشہ رہنے کو، سو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا۔ متکبر آدمی جو غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتے تھے، اسی غرور کی وجہ سے حق سے روگردانی کرتے تھے، خدا کے سامنے سر جھکانے میں انہیں آر آتی تھی، وہ حشر کے میدان میں نہایت ذلت سے اٹھیں گے۔ آخرت میں ان کی تذلیل اس طرح ہوگی کہ حشر کے میدان میں انہیں چمٹیوں کی جسامت کے برابر کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ متکبر قیامت کے دن چمٹیوں کی طرح ہوں گے، ان کو اہل محشر رونتے ہوں گے، آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ ترمذی۔ دنیا میں اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت، جاہ و عظمت، حسن و جمال یا کوئی اور خوبی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ متکبر بن جائے، اور متکبرین کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، سورہ ابراہیم۔ اور ہرگز خیال نہ کر کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف، ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں۔ ظالم لوگ وہ ہیں جو انصاف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کہا ہے اور مشرکین کو ظالمین کہا ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے حق کو ختم کرتا ہے، اس لیے ظالم ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہہ دیجئے یہ برحق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ۔
فمن अज़लम मिम्मन इफ्तरा अल्लाह काज़िबा, उससे ज्यादा जालिम कौन जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर। बेसा मासलिल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। बुरी मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने झुठलाया अल्लाह की आयत को, और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है जिसे माफ नहीं किया जाएगा। जो लोग इंसानों के हकूक तलब करते हैं इन्हें भी जालिम कहा गया है। चुनांचे सूद खाने वाले, रिश्वत, चोर बाजारी, कम तोलना, मिलावट, लड़ाई झगड़ा, फसाद, यतीमों का माल नाहक खाना, चोरी डाका, हशर के मैदान में बुराइयों के अंजाम देने वाले अपनी इबरतनाक हालत से खुद पहचाने जाएंगे। फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं नहीं उठेंगे क़यामत के दिन मगर जिस तरह वो शख्स जिसके हवास खो दिए हों जिन ने लिपट कर। ये हालत उनकी इस वजह से होगी कि उन्होंने कहा सौदागरी भी इसी तरह जिस तरह के सूद। हालांकि अल्लाह ने हलाल किया है सौदागरी को और हराम किया है सूद को। सूरह बकरा। जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, इसके खिलाने वाले, इसके गवाहों पर लानत फरमाई और फरमाया गुनाह में सब बराबर हैं। हजरत अली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाले, देने वाले, इसके लिखने वाले और ज़कात के रोक लेने वाले पर लानत फरमाई है। इस तरह रिश्वत लेने वाला, देने वाला, चोर बाजारी करने वाला, कम तोलने वाला और मिलावट करने वाला सब जुल्म करने वाले और जालिमीन के जुमरे में शामिल हैं। यतीमों का माल खाने वाले इस तरह उठेंगे इनके मुंह से आग निकलती होगी। अभी बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जब दो मुसलमान हथियार लेकर एक दूसरे को मिलते हैं, बस कातिल और मकतूल दोनों दोजख में हैं। पूछा गया मकतूल क्यों दोजख में जाएगा? फरमाया, वो अपने साथी के कत्ल पर हरीस था। मुत्तफिक अलैह। अबू जर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना फरमाते हैं, जिस शख्स ने ऐसी चीज का दावा किया जो इसकी नहीं थी, बस चाहिए कि दोजख में अपना ठिकाना बना ले। अबू मूसा बसरी से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स जन्नत में दाखिल ना होंगे, हमेशा शराब पीने वाला, कता रहमी करने वाला और सहर का यकीन करने वाला। मसनद अहमद। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जुआ खेलने वाला, एहसान जितलाने वाला और हमेशा शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल ना होंगे। अबू बकर सिद्दीक से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों के साथ बुराई करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। तिरमिज़ी। अबू सर से रिवायत है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप काबा के साए में बैठे हुए थे। जब आपने मुझे देखा तो फरमाया, रब्बे काबा की कसम, वो लोग निहायत खसारे में हैं। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन लोग खसारे में हैं? फरमाया, जिनके पास अम्वाल बहुत ज्यादा है मगर जिसने इधर खर्च किया उधर खर्च किया, यानी अपने आगे होता है, और बहुत कम ऐसे हैं। मुत्तफिक अलैह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।